دینے کی کوشش کی کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس اسکینڈل میں ملوث ہے. پچھلے ہفتے میں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں میں نے وزیر اطلاعات ناصر شاہ صاحب نے کچھ سوال اٹھائے انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد. کوئی ایک سوال بھی ہماری اپنی کریشن نہیں تھی, کوئی ایک سوال, ایک بھی پوائنٹ ایسا نہیں تھا جو کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں نہ ہو, اور ہم نے ان سوالات کا جواب مانگا وفاقی حکومت سے. ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے ان سوالات کا جواب ہمیں نہیں ملا. ہم یہ تو روز سننے کو ملتے ہیں کہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جو سوالات اٹھائے گئے ہیں, جو بہت ہی اہم نکات تھے, ان کے بارے میں ابھی تک کئی روز گزر جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. اور اس دن کی پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں ہم نے جان بوجھ کے چھوڑی تھیں جو کہ آج میں آپ کے سامنے فردر اس کے اوپر بات کروں گا. تو اگر ہم ریکال کریں, پچھلے ہفتے ہماری گزارش یہ تھی کہ شوگر کمیشن رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی کے بحران کی ایک بنیادی وجہ شوگر ایکسپورٹ ہے. جو دستاویزات رپورٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دستاویزات شو کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی. وفاقی کابینہ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ملی اور 6 دسمبر کو اس بات کی منظوری دی گئی. وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ نے یہ منظوری ای سی سی کی سفارش پر کی. ای سی سی کس کا ادارہ ہے؟ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے. اور ای سی سی نے سفارش کس کی پہ کی؟ منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کی گزارش پہ. منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس کا منسٹر انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ایک ٹائم لائن ہے جو کہ جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بار منسٹری آف کامرس نے 28 ستمبر 2018 کو یہ سفارش کی کہ 1 ملین ٹن چینی کی ایکسپورٹ کر دی جائے. یہ کاغذ کمیشن رپورٹ پہ صفحہ نمبر 312 پر موجود ہے. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی اس بات کو اپروو کرتی ہے. وہ کاغذ صفحہ نمبر 321 پر اویلیبل ہے. اور 3 دسمبر 2018 کو منسٹری آف کامرس ایک اور سمری موو کرتی ہے جس کے اندر 10 لاکھ سے ایکسپورٹ کوانٹٹی بڑھا کے 11 لاکھ کوانٹٹی کی بات کی جاتی ہے. 2 ارب روپے ماضی کے فوری طور پر ادا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. اور فریٹ سبسڈی کے حوالے سے جو ماضی کے فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کرنے کی سفارش کرتی ہے. یہ جو سمری تھی, اس سمری پہ جو کہ صفحہ نمبر 322 پر اویلیبل ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گزارش وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد ای سی سی کو کی جا رہی ہے. 3 دسمبر, یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. 3 دسمبر کو یہ درخواست جاتی ہے, 4 دسمبر کو ای سی سی ملاقات کرتی ہے اور 4 دسمبر کو فیصلہ ہو جاتا ہے. اور 6 دسمبر کو وفاقی کابینہ بھی اس بات کو اپروو کر لیتی ہے. یعنی کہ 48 گھنٹے میں یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں شوگر کمیشن خود اپنی رپورٹ میں پیرا نمبر 233 میں کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کی وجہ سے چینی کی شارٹیج ہوئی, قیمتوں میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے انڈیو ایڈوانٹیج لیا اور پروفٹس کمائے. ہماری اس پریس کانفرنس سے پہلے
کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، عزت مآب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شوگر انکوائری کمیشن میں کبھی بھی بلایا نہیں گیا. ان تمام دستاویزات کے باوجود اگر آپ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں جو کہ 700 صفحوں پر مشتمل ہے، اس رپورٹ میں کہیں پر بھی خان صاحب کے رول کا ذکر نہیں ہے. رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایڈوائزر آن کامرس ہیں، لیکن منسٹر آن کامرس کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی جن کے اپروول کے بعد یہ تمام چیزیں ہوئی. تو کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت یا شہزاد اکبر صاحب اپنے وزیر اعظم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں انوالوڈ ہیں، اور یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس خود کمیشن کی رپورٹ میں موجود ہے. شہزاد اکبر صاحب نے ہفتے کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے سندھ حکومت کے جتنے بھی سوالات تھے ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا. کسی کا انہوں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ کیوں سندھ حکومت کا میں جواب دوں. لیکن ہاں انہوں نے ایک بات کا اعتراف کیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی. وزیر اعظم پاکستان نے کوئی سبسڈی نہیں دی، بلکہ وزیر اعظم نے صرف ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور اسی جملے میں آگے وہ تصریح کر گئے اپنی کہ وہ وزیر اعظم نہیں، وہ ای سی سی نے کی. لیکن وہ کہہ گئے جو ہمارا مطالبہ تھا، اعتراف کر گئے کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. اور رپورٹ میں خود کمیشن پیج نمبر 71 پیرا نمبر 233 پر کہتا ہے the decision to export sugar was followed by an increase in price of sugar in the local market. The commission has gathered enough evidence to establish that the export of sugar is one of the reasons for increase in price of sugar in the domestic market. کمیشن کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹ ایک وجہ ہے. دستاویزات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، اور معاون خصوصی برائے احتساب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. لیکن وہ قانون سے بالا تر ہے، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اب پچھلی پریس کانفرنس میں جو چیزیں میں چھوڑ گیا تھا اب میں اس کے اوپر آتا ہوں، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب نے بھی ہفتے کو اور اپنی باقی پریس کانفرنسز میں کہا، شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا کہ تمام لوگ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے، ان سے ہم ماضی کا حساب لیں گے. ہم سے پوچھ رہے ہیں، پنجاب حکومت سے پوچھ رہے ہیں 3 ارب کی سبسڈی کے بارے میں، جو انہوں نے ماضی میں 26 ارب کی سبسڈی دی ہے، جو 26 ارب کا انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے قومی خزانے کو، اس کا ہم ان سے حساب لیں گے. آج میں آپ کے سامنے اسی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کا ایک حصہ پڑھ کے سناؤں گا، جس میں خود شوگر انکوائری کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان 11 ماہ میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے 40.5 ارب روپے 40.5 بلین روپیز لوگوں نے کمائے. 40.5 بلین روپیز کا ٹیکہ پاکستان کی عوام کو، 22 کروڑ عوام کو ٹیکہ لگائے یہ 11 ماہ میں. وہ الزام تراشی کی سیاست میں کہتے ہیں یار ہم سے 3 ارب کا سوال نہ پوچھو، ہم تم سے 26 ارب کا سوال پوچھیں گے. اور 26 ارب جو کہ 7-8 سال میں سبسڈی دی گئی. کیوں سبسڈی دی گئی؟ کہ ہم ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ہمیں اپنے فارمر کا خیال ہے، فارمر کے لیے وہ سبسڈی دی گئی. لیکن میں آپ کو اس رپورٹ کے اندر سے ایک پورشن پڑھ کے سناؤں گا جو کہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ صرف 11 ماہ میں 40.5 ارب روپے لوگوں نے کمائے ہیں. کیوں کمائے؟ کہ شوگر، چینی کی شارٹیج ہوئی،
कीमतों में इजाफा हुआ और लोगों ने मुनाफा कमाया. ये बात शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के सफा नंबर 72, पेज नंबर 72, पैराग्राफ नंबर 236, 236 पर कमीशन ने खुद बयान किया. ये मेरा मौकिफ नहीं है, ये कमीशन कह रहा है. पढ़ देता हूं मैं. द एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर. कौन? एक्सपोर्टर्स ऑफ शुगर. किसने इजाजत दी एक्सपोर्ट करने की? खान साहब. Exporters of sugar gained benefit in two ways. Firstly, they were able to gain subsidy. Subsidy किसने दी? पंजाब हुकूमत ने. And secondly, they made profit from the increasing sugar prices in the local market. There was no shortage of sugar in the market, but still the price increased from rupees 55 per kg in December 2018 to rupees 71.44 per kg in June 2019. Although the GST increase was implemented from 1st July 2019. In the same period, ये बड़ा अहम है. In the same period, the ex-mill price increased from rupees 51.64 kg in December 2018 to rupees 67.42. यानी कि 51 रुपए से बढ़ के 67.42 पैसे तक वो इंक्रीज होती है. The mills were making reasonable profits at the ex-mill price of rupees 51.64 per kg in December 2018. With the increase in prices due to export, hoarding and market manipulation, the sugar sector earned an extra profit of rupees 40.57 billion as shown in the table below. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कह रहा है. हम क्या गुजारिश कर रहे हैं कि लोगों को आप जो इश्यूज हैं उनके बारे में बताएं, लोगों को हकायक बताएं. मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम किया था वजीर आजम के इस फैसले को कि चीनी का कमीशन बना के उन्होंने एक अच्छा फैसला किया. लेकिन अगर चीनी कमीशन बनाने का मकसद चीनी की कीमतों को स्टेबलाइज करना नहीं था, अगर चीनी में जिन लोगों ने मुनाफा कमाया वो लोग नहीं था, उनको बचाना था और सिर्फ अपने सियासी मुखालफीन को इल्ज़ाम तराशी की नज़र करना था, तो फिर मैं समझता हूं इसने इसका पर्पस सर्व नहीं किया. मैं पिछली हफ्ते जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मैंने कहा जी 80 रुपए किलो इस वक्त चीनी है. मुझे एक सीनियर सहाफ़ी का लाहौर से फ़ोन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मुर्तज़ा साहब यू आर मिस्टेकन, 90 रुपए किलो है लाहौर में इस वक्त चीनी. 51 रुपए से रेट बढ़ के 90 रुपए तक ले गए. 51 से 67 रुपए तक जो इंक्रीज हुआ उसके बारे में कमीशन खुद कहता है 40.5 अरब रुपए का नुकसान एक आम आदमी को हुआ. उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही. बात करते हैं तो सिंध हुकूमत के बारे में करते हैं, बात करते हैं तो हमारे बारे में करते हैं. अब मैं आपको आता हूं सब्सिडी वाले मामले पे. यह चीज तो बिल्कुल आया हो चुकी है कि सिंध हुकूमत ने सब्सिडी आखिरी बार दिसंबर 2017 में दी थी. साल 2018 में, साल 2019 में, साल 2020 में सिंध हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी. चूंकि हमने सब्सिडी नहीं दी, हम इस कमीशन के दायरे कार में नहीं आते, इसलिए वजीर आला सिंध ने कमीशन के सामने अपीयर होने से माजरत की, इन राइटिंग माजरत की. वो दस्तावेजात भी मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज एक चैंपियन वफाकी वजीर ने कहा, मुराद सईद ने कहा कि गलत बयानी कर रहे हैं, ये इनको नोटिस गया था. वो बाबा नोटिस गया था, नोटिस का जवाब भी तो पढ़ लो. मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहूंगा कि FIA का नोटिस वजीर आला सिंध को 11 मई 2020 को आया. मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, हम कुछ नहीं छुपाते. 11 मई 2020 को वजीर आला सिंध को नोटिस आया कि आप 13 तारीख को कमीशन के सामने अपीयर हो. 12 मई को सिंध हुकूमत ने जवाब दिया उसका कि हम आपके TORs के एम्बिट में नहीं आते, इसलिए कानूनी एतबार से इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017
کہ روح کے اعتبار سے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایف آئی اے نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں, 13 تاریخ کو خط لکھا کہ نہیں آپ 14 تاریخ کو آئیے. ہم نے 13 تاریخ کو پھر جواب دیا اور مفصل جواب دیا کہ کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی چیمپئن وفاقی وزیر جس کا ایک ہی کام ہے نعرے لگانا, بڑے بڑے اعلانات کر دینا, دوسرا کام مجھے نہیں پتا, تو میں ان کو کہوں گا تھوڑے حقائق دیکھ لیا کریں, اس کے بعد اگر پریس کانفرنس کریں, اس کے بعد اگر ٹویٹ کریں گے تو کم شرمندگی آپ کو ہوگی. لیکن اب میں آتا ہوں پنجاب حکومت کے کردار کے اوپر. یہ کہتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت نے سبسڈی نہیں دی. وہ سبسڈی کیوں نہیں دی؟ وہ سبسڈی اس لیے نہیں دی کہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ بھی کاغذات میں آپ کو دکھا دوں گا. ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ ماضی کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی, تو اب ان کو لوگوں کو اوبلائز تو کرنا تھا, لوگوں کا خیال تو رکھنا تھا, جنہوں نے حکومت بنوائی ان کی, اپنا جہاز دیا, سب کچھ دیا. تو انہوں نے کہا کیسے اوبلائز کریں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, صوبائی حکومتوں کے تھرو کر دیں. سندھ حکومت منع کر چکی تھی تو کنٹرول تو پنجاب حکومت پہ تھا, بوزدار صاحب کے اوپر تھا. تب انہوں نے کیا کیا, یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہے, بڑی خوبصورت رپورٹ ہے یہ. اس رپورٹ میں لکھا ہے, ذرا میں تاریخ دہراتا ہوں ذرا. 3 تاریخ کو سمری موو ہوتی ہے منسٹری آف کامرس کی, 4 تاریخ کو ای سی سی اپروو کرتا ہے اس کو, ای سی سی کا فیصلہ وفاقی کابینہ میں جاتا ہے 6 تاریخ کو, اور 6 تاریخ کو وفاقی کابینہ اس کو منظور کرتی. پنجاب حکومت ماشاءاللہ وفاقی کابینہ کی ریٹیفیکیشن سے پہلے 6 تاریخ کو فیصلہ کر چکی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کہ سبسڈی دے دیں 3 ارب روپے کی. یہ اگین میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ رپورٹ کہہ رہی ہے. صفحہ نمبر 74, پیراگراف نمبر 247, 247. یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جو کہ کمیشن نے پنجاب حکومت کے بارے میں یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہے. The commission also found that in principle decision taken on 6 December 2018 was made even before the decision of ECC meeting held on 4th December had been received by the Punjab government. As per minutes of the meeting of the provincial cabinet dated 29 December 2018, the Secretary Food briefed the cabinet that the provision of subsidy on the export of sugar in a meeting held under the chairmanship of Chief Minister Punjab on 6th December 2018 in light of the verbal information of the decisions of ECC dated 4/12/2018. ماشاءاللہ حکومتیں وربل انفارمیشن پہ چل رہی ہیں. پنجاب حکومت نے 6 تاریخ کو فیصلہ کیا, آفیشلی اس کو کنوے نہیں کیا گیا, وربلی کنوے کیا گیا. کون وربلی کنوے کر رہا ہے؟ کون؟ یہ سوال ہے. اور جب کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار صاحب سے سوال پوچھا اس 6 دسمبر کی میٹنگ کے بارے میں, تو بوزدار صاحب کہتے ہیں ایسی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی اسی کمیشن کی رپورٹ پیراگراف نمبر 246 پہ لکھا ہے کہ سی ایم پنجاب اسٹیٹڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ ریمبر دس میٹنگ ایٹ آل. یہ میں واضح کرنا چاہوں گا, اس میں ایک چیز, ان کے لیڈران آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں الزامات کر کے لگا کے چلے جاتے ہیں. میں کسی چیز پر الزام نہیں لگا رہا, میں سوال کھڑے کر رہا ہوں, وہ سوال جو کہ کمیشن نے دستاویزات کے تھرو شو کیا ہے, لیکن سوال کا جواب کوئی نہیں ہے. تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ اس کے 2 پہلو ہیں. سبسڈی, سندھ حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی. کس نے دی؟ پنجاب حکومت نے دی. پنجاب حکومت نے
کس طریقے سے دی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے میٹنگ کا ذکر نہیں ہے. کمیشن کہہ رہا ہے کہ ای سی سی کا جو فیصلہ ہے وہ آفیشلی کنوے نہیں ہوا تھا, اور زبانی بات پر اتنا بڑا فیصلہ 3 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا پنجاب حکومت نے کر لیا. لیکن وہ لوگ برے نہیں ہیں, برے ہم لوگ ہیں. اگر وہ اپنے فارمر کے بہترین مفاد میں تاکہ ملز کرشنگ سٹارٹ کریں اور گنا فارمر سے اٹھائیں وہ فیصلہ کریں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ غلط ہے. تو دوہرا معیار تو نہیں ہو سکتا یہ. دوسرا, یہ کہتے ہیں ہم آپ سے 26 ارب کا سوال لیں گے, 26 ارب کا سوال لیں گے. جواب لیں گے, سوال پوچھیں تو صحیح پہلے. جو خود کمیشن کہہ رہا ہے کہ 40.5 ارب روپے 11 ماہ میں لوگوں نے غیر قانونی طور پر شوگر کی ایکسپورٹ کی وجہ سے کمائے ہیں, چونکہ چینی کی شارٹیج کریٹ کی گئی پاکستان میں, ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ کریٹ کیا گیا. اور گیپ کیوں کریٹ ہوا؟ کہ آپ نے شوگر کی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. کس نے فیصلہ کیا؟ میرے وزیر اعظم نے کیا. لیکن ان سے بھی کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے, وہ اپوزیشن سے تعلق نہیں رکھتے, تو ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو رول آف لا کے دعوے دار کہتے تھے, جو لوگ کہتے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان, انہوں نے اپنے 22 ماہ کی حکومت میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایکچولی 1 نہیں 2 پاکستان میں بلیو کرتے ہیں. ایک پاکستان ان کے لیے جس میں ان کو تمام تحفظات ملے, کوئی ان سے پوچھ گچھ نہ ہو, اور ایک دوسرا پاکستان اپوزیشن کے لیڈران کے لیے جن سے پوچھ گچھ نہ کی جائے, بس ان کو اریسٹ کر لیا جائے. ایک اپوزیشن کا لیڈر نہیں, کئی ہمارے اپوزیشن کے لیڈران کو فوراً اریسٹ کیا گیا, لیکن ان میں سے کوئی شخص ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کے اصول کے عین مطابق جب تک عدالتی فیصلہ آپ کے خلاف نہیں آتا آپ کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے وفاقی حکومت کے لوگوں کو یہ رعایت یا پریولیج مل رہی ہے, اسی طریقے سے یہ پریولیج آصف زرداری صاحب کو بھی ملنی چاہیے تھی, فریال تالپور صاحبہ کو بھی ملنی چاہیے تھی, شہباز شریف صاحب کو, حمزہ شہباز کو, شاہد خاقان عباسی کو, شجیل میمن صاحب کو, خواجہ سعد رفیق صاحب کو, ان کو بھی یہ رعایت ملنی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمارا تعلق اپوزیشن سے ہے, یہ رعایت ہمیں نہیں مل سکتی. کل سندھ کے کچھ پی ٹی آئی کے لیڈران نے ایک پریس کانفرنس کی. آخر میں بس چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا, یہ جتنے سوال میں نے ریز کیے ہیں, چونکہ ان سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا, تو انہوں نے معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر جے آئی ٹی کی طرف لے گئے وہ. اور وہ اپوزیشن لیڈر صاحب فرماتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی 18 شوگر ملیں صوبہ سندھ کے اندر. غلط. آصف زرداری صاحب ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں, ان کے تمام ایسٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے سبمٹڈ ہیں. اس ڈیکلیریشن میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی اس طرح کی ملکیت کا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, اگر آپ کے پاس کوئی شواہد تھے, تو آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیتے. کسی اور کی چیز آپ کسی اور کے ساتھ کیسے نتھی کر سکتے ہیں؟ تو میں ان کو جواب میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پلیز الزام تراشی سے گریز کیجئے, جو قانونی پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو فالو کیجئے. اگر آپ کو پتہ ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ کسی پبلک آفس ہولڈر کی یہ جائیداد ہے, اس نے چھپائی ہوئی ہے, آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیجئے. لیکن یہ الزام بار بار جو لگاتے ہیں غلط. دوسرا, اپنی تحقیق کی کوالٹی کو بہتر بنائیے. آپ نے کل الزام لگایا کہ زرداری صاحب اومنی گروپ 1 ہے, اومنی گروپ کے 18 شوگر ملے. شوگر کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجئے. شوگر کمیشن کی رپورٹ خود کہتی ہے کہ اومنی گروپ کی غالباً 8 یا 9 شوگر ملے. خود کہتی ہے شوگر کمیشن رپورٹ. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ عقل سے آ رہی ہیں کیا ہیں یہ لوگ, کہ کاغذات پڑھنے پر بلیو نہیں کرتے, آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو آج پھر اس پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد
ان تمام بے بنیاد الزامات کی نفی کرنا تھا, تردید کرنا تھا. اور جو سوال میں نے پچھلے ہفتے اٹھائے تھے ان سوالوں کو آج نئے حقائق کی روشنی میں ایک بار پھر دہرانا تھا کہ وفاقی حکومت کو چاہیے, شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ وہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس کے اندر اس سوال کا جواب دیجئے کہ شاہد خاقان عباسی سے سوال پوچھ سکتے ہو سبسڈی دینے کا, وزیر اعظم عمران خان سے سوال نہیں پوچھ سکتے ایکسپورٹ پرمیشن دینے کا, وزیر اعلیٰ سندھ سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال پوچھ سکتے ہو لیکن وزیر اعظم پاکستان سے سوال نہیں پوچھ سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اس نے وربل انفارمیشن پہ 6 تاریخ کو فیصلہ کیا, لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ اس نے وربل انفارمیشن کو کس نے پرووائڈ کی, کس نے اس کو بتایا کہ ہاں جی ای سی سی نے اپروو کر دیا, بیکاز ای سی سی میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بیٹھتا, اس کے اندر تو کوئی وفاقی وزیر بیٹھتا ہے, کوئی وفاقی مشیر بیٹھتا ہے, وفاقی کابینہ کے اراکین بیٹھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کا جواب آنا چاہیے, بالخصوص جن لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو 11 ماہ میں 40.5 ارب روپے کا نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, میں چونکہ قانونی اعتبار سے تو ہمارے خلاف کیس ہی نہیں بنتا نا, سیاسی اعتبار سے کیس بنتا ہے, جبھی تو پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگی جب یہ کمیشن رپورٹ آئی تھی صرف انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کا ذکر کیا تھا, بوزدار صاحب کا کوئی ذکر نہیں, باقی لیڈران کا کوئی ذکر نہیں, وزیر اعظم تو ماشاءاللہ کوئی ذکر ہی نہیں. تو چونکہ وہ سیاسی اٹیک کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کا سیاسی جواب دے رہے ہیں. جس دن قانونی چارہ جوئی کرنی پڑی اس کا حق ہمارے پاس ہے, وہ قانونی چارہ جوئی ہم کر سکتے ہیں, لیکن بحیثیت پاکستانی میں سوال پوچھنے کا حق تو ہے نا مجھے, اور جب میرا حق ہے تو ان کا جواب دینا فرض ہے. اور میں سمجھتا ہوں شوگر کمیشن کو بھی ان سوالات کا جواب دینا چاہیے, شہزاد اکبر صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا چاہیے, کیونکہ یہ کمیشن ان کے ماتحت کام کرے, ایف آئی اے کی ڈی جیز کو ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام چیزیں ڈیٹیلز بھی وہ دیتے ہیں. بلکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ٹی او آرز کے اندر 2017-18 کا ذکر نہیں تھا, یہ بعد میں غیر قانونی طور پر ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ کیوں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب پہلی رپورٹ وزیر اعظم کے سامنے آئی تھی تو اس کے اندر تو صرف اور صرف ان کے رفقا کا ذکر تھا, صرف اور صرف ان کے رفقا کا ذکر تھا. تو انہوں نے کہا جی کیسے اس کو ڈائیورٹ کریں, تو پھر یہ ماضی میں گئے. میں سبسڈی کا ایک اماؤنٹ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا. ہم نے چیک کیا ٹوٹل سبسڈی جو سندھ حکومت نے دی, اس میں تقریباً کوئی 1.3 ارب روپے اومنی گروپ کی ان 8 شوگر ملوں کو شاید دی گئی ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملز ہیں صوبہ سندھ میں واقع, ان کو کلیکٹیولی 1.9 ارب روپے یعنی کہ اومنی گروپ سے زیادہ سبسڈی دی گئی ہے. تو اگر سندھ حکومت کا مقصد کسی بزنس گروپ کو فائدہ پہنچانا تھا یا لیٹ سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا تھا, تو ہم خسرو بختیار صاحب کا بھلا کیوں کر رہے ہوتے, جہانگیر خان ترین صاحب کا بھلا کیوں کر رہے ہوتے, یہ فلی جانتے ہوئے کہ جہانگیر خان ترین صاحب, خسرو بختیار صاحب کس کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں, ہماری حکومت کے بارے میں, ہماری سیاسی جماعت کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا ان تمام لوگوں کو کے لیے لازم ہے اور ان کو جواب دینا چاہیے. تاثر تعصب اچھا وفاقی حکومت کے تاثر قائم کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا ہے کہ شوگر کمیشن کا جو مقصد تھا وہ اس کی ایکسپورٹ تھی, جس کے بعد جو اثرات اس کے آئے اس کو انہوں نے زائل کر دیا ہے. لیکن سبسڈی کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ میڈیا میں اینکر پرسن کو بھی شاید یہ رپورٹ ان کو پڑھنے کی جو ہے نا ضرورت نہیں ہوئی ہے, تو وہ ان کی طرف سے بھی تقریباً سبسڈی پہ زیادہ سوالات اٹھتے آ رہے ہیں. تو کیا آپ کوشش یہی کر رہے ہو, لگ یہ رہا ہے کہ پینڈورا باکس ہے, ابھی آپ اس کو کھول رہے ہو. تو جس طرح ایک سوال پیدا کیا تھا ہمارے موضوع نے کہ آپ عدالت کیوں نہیں جاتے ہو, تو یہ ٹھیک
लगता कि पेंडोरा बॉक्स है, इसके जरिए आप बता आप इसे कुछ ऐड कर लीजिएगा। आप समझते हैं कि ये वजीर आजम के खिलाफ एक चार्जशीट है और वजीर आला सिंध को इस रिकॉर्ड को किस तरह से दुरुस्त करेंगे, उनको किस तरह से निकालेंगे? वज़ीर आला सिंध तो उसमें है ही नहीं, जब सब्सिडी दी नहीं उन्होंने, वो तो उनको गैर कानूनी तौर पर ऐड करने की कोशिश की जा रही है अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। वो जो बिलावल फोबिया, मुराद फोबिया, पीपल्स पार्टी फोबिया पीटीआई की क़यादत को है, ये उस फोबिया का नतीजा है, इसका हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया कि चूंकि इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना, कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ तो हमारे खिलाफ है ही नहीं। हमारे खिलाफ JIT में डॉक्यूमेंटेड चीज़ें थी, हमारी क़यादत JIT के सामने अपीयर हुई, सारी क़यादत। आसिफ जरदारी साहब अपीयर हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपीयर हुए, फरियाल तालपुर साहिबा अपीयर हुई, मुराद अली शाह साहब अपीयर हुए, बाद में नैब के सामने अपीयर हुए। दो हमारे लीडरान ने, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा ने जेल काटी इस सिलसिले में, बाद में अदालत ने उनको रिलीफ दी। तो हम तो तमाम चीज़ें फेस कर रहे हैं, जो कानूनी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। हम सवाल तो ये उठा रहे हैं, क्या PTI की क़यादत कानून से बालातर है? क्या मेरा कप्तान, मेरा वजीर आजम इमरान खान कानून से बालातर है? इतनी सारी चीज़ों के बाद सवाल का जवाब तो दे देना। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करूंगा तो कोई उनका चैंपियन बीपर पे आ जाएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इन सवाल, मतलब ये इल्जाम ना लगाएं कि कौन स्पेशल मुशीर है कौन नहीं है, ये इल्जाम ना लगाएं कि हम माजी में क्या करेंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं, 4-5 बुनियादी सवाल पूछे, इनका जवाब दे दे। कह दें कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी, कह दें कि बोजदार साहब ने सब्सिडी देने की परमिशन नहीं दी, कह दें कि पंजाब हुकूमत ने जबानी बात पर सब्सिडी देने का फैसला कर लिया, कह दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की जो ECC को दरखास्त गई थी वो वजीर आजम की इजाजत के साथ नहीं गई थी, उसमें गलत लिखा हुआ है, कह दें कि कमीशन की रिपोर्ट में जो लिखा है कि चीनी का बहरान की एक वजह एक्सपोर्ट थी, ये कह दें तमाम बातें गलत हैं, शवाहिद पेश कर दें, मैं खामोश हो जाऊंगा। लेकिन सवाल का जवाब तो देना। इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं होता। सर, आपने जिक्र किया जैसे 40 अरब रुपए की जो इन्होंने कीमतों